طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا ہے. 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 2 بار بولا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. سورہ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے، جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس صوبے میں، جس ملک میں، اس ملک کی تباہی ایسے یقینی ہے جیسے اس کو اٹھا کے آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جائے. لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک ہی فرشتے نے پوری بستی کو اٹھایا، آسمان سے لے جا کے جب ان کو پھینکا گیا تو اتنی زور سے لگے کہ نیچے سے پانی نکل آیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو آسمان سے پھینک دیا جائے. سب سے بڑا اس دھرتی کا جرم یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کرے. آج ایک نظریہ جو لانچ کیا جا رہا ہے، جو عام پھیلایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے لو جی مسلمان کلمہ پڑھنے والا تو شرک کر ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں یہی نظریہ ایک پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ شرک کی بات کرنے والے یہ تو ان سے بات کریں جو بارڈر سے پار رہتے ہیں، ہم تو بارڈر سے اولار رہنے والے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. نہیں سر جی، یہ شرک ایک ایسا خطرناک جرم ہے جس سے انسان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے اپنے پیغمبروں کو بھی ڈرایا ہے، پیغمبروں کو بھی متنبہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہر پیغمبر کی طرف ہم یہ وحی کر چکے ہیں اور آج آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے سر جی اس موضوع کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے، اس عنوان کی سب سے زیادہ ضرورت مرکز توحید میں آنے والوں کے لیے ہے جو نیکی سمجھ کے یہاں آئے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو ان کی زندگی میں انجانے میں شرک نہ آ جائے، کیونکہ شرک نیکیوں کو کھا جاتا ہے، شرک سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 7ویں پارے میں اللہ نے سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کی نسلوں کا ذکر کیا ہے، ان کی آل کا ذکر کیا ہے. 18 کا اللہ نے نام بھی لے دیا ہے. پھر اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لوگوں یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو سب کی نیکیاں ضائع ہو جاتی. سوچنے والی بات یہ ہے پیغمبر شرک تو نہیں کر سکتے، وہ تو دنیا میں آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے ہیں. یہ اللہ مجھے ڈرا رہا ہے، یہ اللہ آپ کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھ اللہ کا یہ قانون اتنا پکا ہے، اس کی زد میں کوئی پیغمبر آ گیا اس کو معافی نہیں ملے گی تو تجھے معافی کیسے مل سکتی ہے. اور خاص طور پہ وہ بیان کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ سننے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. جس بیان میں سنانے والا سننے والوں کو
شرک سے ڈرانے والا ہو۔ یہ دیکھ تو کہتا ہے مسلمانوں کے لیے تو یہ بات ہے ہی نہیں، یہ بارڈر سے پار وار نہیں، کہ تیری غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلام ہر ایک کو شرک سے ڈراتا ہے۔ دیکھ ایک باپ ہے، مسلمان ہے، اللہ نے اس کو کہا ہے، وہ سیانہ تھا، وہ حکمت والا تھا، وہ دانا تھا، اللہ نے ان کو حکمت عطا کی، وہ واز کر رہا ہے کس کو؟ اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے۔ سردی واز کرنے والا بھی مسلمان ہے، سننے والا بھی مسلمان ہے، اور واز کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے اپنے بیٹے کو واز کر رہے تھے، اور کیا واز کیا؟ اللہ کو پسند آیا۔ ان کے سینکڑوں سالوں کے بعد اللہ نے اس واز کو قرآن میں اتار دیا۔ باپ اپنے مسلمان بیٹے کو کیا واز کر رہا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پیارے بیٹے، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک دھرتی کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ 1,00,000 بندوں کو قتل کر دیا جائے، 1,00,000 بندوں کو آگ میں جلا دیا جائے، یہ سرجی چھوٹا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے اللہ بادشاہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے، جس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اکیلے تھے اور مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے ابو الدرداء لا تشرک باللہ شیئا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان کو تیتا او حرکتا، بھلے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کیوں نہ دیا جائے، اپنے جسم کو جلا لینا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب یہاں تک تو یہ سمجھ آئی شرک کے عنوان کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ انسانیت میں آخر شرک آ کہاں سے گیا؟ آدم علیہ السلام تو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی اولاد اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ ہوئے ہیں، 5 اللہ کے دوست گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، دور دور تک ان کی عبادتوں کے چرچے تھے۔ لوگ اپنی بچوں کو کہا کرتے تھے عبادت ہو تو ان جیسی، اللہ نے ان کا نام بھی قرآن میں لیا ہے۔ وہ 5 بزرگ دنیا سے چلے گئے، ابلیس آیا ایک دن مسجد میں عبادت گاہ کے اندر، دیکھتے ہی کہتا ہے کہ لوگوں عبادت اصل میں وہ ہے جو یہ 5 بزرگ کر گئے ہیں، اس جیسی عبادت اللہ کو چاہیے، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں نہیں چاہیے۔ میں ایک طریقہ لے کر آیا ہوں، ابلیس خیر خواہ بن کے آیا، اور یاد رکھیے سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوستی کے پردے میں چھپا ہوا ہو۔ یہ دوستی کے پردے میں کیسا زہریلا دشمن آیا، اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، وہ شوق تمہارے دلوں میں بھی آ سکتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا ان 5 بزرگوں کی تصویریں، ان کے مجسمے، ان کے بت تم مسجد کی انٹری پہ لگا دو، دروازے میں مسجد میں داخل ہوگے، تم ان 5 کی تصویریں دیکھو گے تو وہی ایٹومیٹک تمہیں ان کی باتیں یاد آئیں گی، وہ شوق تمہارے دل میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا بابے نے بات تو بڑی ٹھیک کی ہے۔ انہوں نے 5 کی تصویریں سامنے لگا لیے، ان کے بت سامنے لگا لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آتے تھے، ان 5 بزرگوں کی تصویریں دیکھتے، ان کی باتوں کو یاد کرتے، شوق سے اللہ کی عبادت کرتے، حتیٰ کہ سال گزر گئے، بھول بھلا گئے کہ کبھی یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ ابلیس پھر ایک دن آیا، آتے ہی اس نے مسجد میں شور برپا کر دیا، اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟
میری قوم کے لوگوں اللہ کی، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا گستاخ آ گیا۔ سر جی ان بتوں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، وہ ان بزرگوں کو پوچھتے تھے، لوگ پتھروں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، اب پتھروں کی لوگ تعظیم کرتے۔ ہمیں واش روم میں پتھر کون لگانے دیتا، ہمیں سڑکوں میں پتھر کون بچھانے دیتا؟ پتھروں کی مورتیوں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی۔ پھر یہودی عیسائی آئے، جدید دور لے کے آئے، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ شیطان ایک اور انداز سے شرک لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں نے 10 جگہ یہ حدیث پاک پڑھی ہے، آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، یہودی عیسائی برباد ہو گئے، ان کا کچھ نہیں رہا۔ کیا وجہ تھی؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ، جب ان میں کوئی نبی فوت ہوتا، کوئی نیک بندہ فوت ہوتا، کوئی بزرگ فوت ہوتا، تو وہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی قبر کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ یہودی عیسائی بتوں کے پجاری تو نہیں تھے، لیکن وہ قبروں کی پوجا کرنے لگے، قبروں کو سجدے کرنے لگے، قبروں کو رکوع کرنے لگے، قبروں والوں کو اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دونوں قسم کے مشرکوں سے پڑا ہے۔ آپ مکہ میں آئے، مکہ کے لوگ سرجی بتوں کے پجاری تھے، اللہ کے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے، ان کو بات کرتے رہے، قوم مارتی رہی، حتیٰ کہ آپ کے سر تک کی قیمت لگا دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے، اور آپ جانتے ہیں مدینہ پاک کے آس پاس زیادہ یہودی اور عیسائی رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتا دیا گیا بھائی کے ذریعے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کے دیکھا دیکھی قبروں کی پوجا شروع کر دی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی امت بھی یہودیوں عیسائیوں کو دیکھا دیکھی قبروں کے پجاری نہ بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آتے ہی سب سے پہلا جو قانون بنایا مسلمانوں کے لیے، آپ نے فرمایا ہمارے دین کو ماننے والا کوئی بھی قبرستان نہیں جائے گا، بس جاؤ اپنی میت کو دفن کر کے واپس آ جاؤ، پھر دوبارہ قبرستان کوئی نہ جائے۔ سر جی پہلے تربیت دی ہے، پھر اجازت ملی ہے، قبروں کی زیارت کی اجازت بعد میں ملی ہے، پہلے تربیت دے دی گئی ہے کہ مرا ہوا کچھ نہیں کر سکتا، جو دنیا سے چلا جائے وہ نبی ہو یا ولی ہو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الاعراف ہے، نامہ سپارہ ہے، اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ وہ بتوں کی بات کرنے والوں، ادھر بتوں کی بات نہیں، اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے سوا جن کو تم قرابت کا ذریعہ بناتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، وہ نبی تھے تو تب بھی بندے تھے، وہ نیک لوگ بزرگ تھے تو تب بھی اللہ کے بندے تھے۔ اللہ نہیں ہے، اللہ والا مقام ان کو نہ دو۔ پھر اللہ ایک آسان انداز سے سمجھاتا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے چل کے 197 آیت نمبر پہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ لوگو اللہ کے سوا جن کو تم غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو، یہ تمہاری مدد کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، مر جائیں، روح نکل جائے، غسل نہیں کر سکتے، استنجا نہیں کر سکتے، کفن نہیں پہن سکتے، قبرستان جا نہیں سکتے، قبر کے پاس چار پائی رکھ دی جائے قبر میں اتر نہیں سکتے، 4-5 آدمی مل کے اس کو قبر میں اتارتے، قبر میں اتار دیا گیا، سلیب پہ ڈال دی گئی، شب پر آ گیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بابا پردے سے باہر تو کچھ نہیں کرتا، پردے میں چلا جائے سارے کام کرتا ہے، دیکھ پردہ آ گیا، بابے کو آواز دے لے اور کہہ لے بابا میرے کام بعد میں کرنا، اپنے اوپر پہلے مٹی ڈال۔ سر جی وہ مٹی نہیں ڈال سکتا، اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جس سے اپنے کام نہیں ہوتے وہ تیرے کیسے کرے؟
22वें पारे में अल्लाह ने और अंदाज से समझाया। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 22, अल्लाह कहता है वमा यस्तविल अहया वल अमवात, लोगों जिंदा और मरा हुआ कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। अल्लाह दीवार को सुना सकता है, अल्लाह सतून को सुना सकता है, अल्लाह मिंबर को सुना सकता है, अल्लाह पत्थर को सुना सकता है, अल्लाह पहाड़ को सुना सकता है। अल्लाह ने बदर के कुएं में गिरे हुए काफिरों को मेरे पैगंबर की बात सुना दी थी। जिसको दफन कर दिया जाए, बुरा सा जब वापस आते हैं उनको कदमों की आवाज अल्लाह कब्र वाले को सुना देता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, तेरे सारे दलाल मैंने रख दिए हैं। अल्लाह ने एक ही आयत में जवाब दिया है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। लेकिन पैगंबर याद रख, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, आज तुझ पे ये आयत में कर्ज छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह कहता है वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, मेरे पैगंबर जो कब्र में चले जाएं उनको आप भी नहीं सुना सकते। जब मेरे पैगंबर नहीं सुना सकते तो हज़रत जी मैं तू कौन है इधर से सुनाने वाले। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह अल्लाह यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह जिंदा को छोड़ के उस कब्र वाले को आवाज दे रहा है जो क़यामत तक उसकी पुकार नहीं सुन सकता। पहले सरजी तरबियत हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में है, नींद आ रही है, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। सहाबा ने नींद की शिकायत की। आपने फरमाया मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी फजर की नमाज न रह जाए। और मरे हुओं की बात करने वालों, ये देख इंसान जितनी मर्जी शान वाला हो, इसको तो सरजी नींद आ जाए, सो जाए, इसको पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। ये देख सैयदना बिलाल बोले अल्लाह के हबीब गुलाम हाजिर है, आप आराम कीजिए, मैं आपको बेदार कर दूंगा। सारे सहाबा में ऐलान हो गया इधर स्टे करना है, आराम करना है। सारे सहाबा रुके हुए आराम की गरज से लेटे हुए सैयदना बिलाल चल फिर के निगरानी कर रहे हैं। बैठ के, कहते हैं बैठ के भी निगरानी हो जाती है। पीछे सवारी थी, सवारी को टेक लगाई, जहां से फजर फूटती थी टिकटिकी लगा के बैठ के मेरे रब ने मेरे बिलाल को भी सुला दिया। बिलाल भी सोए रहे, मेरे महबूब पैगंबर भी सोए रहे। और सरदी फजर की नमाज का टाइम गुजर रहा है, सबसे अजीम लोग सोए हुए हैं। इंसान इतना कमजोर है। और सरदी ये छोटी मौत है, छोटी मौत। नींद को भी मेरे पैगंबर ने मौत कहा है। सोने की दुआ मेरे पैगंबर ने यही सिखाई है। ये पढ़ो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम से मौत में जा रहा हूँ। नींद भी छोटी मौत है और इसको छोटी मौत आए। ये देख कायनात के सबसे आला लोग हैं, सैयदना बिलाल सोए हुए, उनको भी नहीं पता चल रहा फजर की नमाज का टाइम गुजर रहा है। तोड़ते सारे मिजारों दरबारों को मेरे बिलाल की शान के साथ, जिनकी शान का आलम ये है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं ऐ बिलाल मुझे भी बताओ बिमा सबक़तनी फिल जन्ना इन्नी समेतु दफना अलैका फिल जन्ना, करते क्या हो? मैं जब भी जन्नत की सैर के लिए गया हूँ, तुम चलते जमीन पे हो, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आती है। इतनी आली शान अजीम शान वाले बिलाल वो सरजी सोए हुए, उनको नहीं पता चल रहा फजर की नमाज का टाइम। मैं कहता हूँ मेरे रब ने जिब्रील को भी नहीं भेजा कि सोया रहने दे, ताकि सारी सदियों के लोगों को पता चल जाए इंसान जितनी मर्जी बड़ी शान वाला हो, उसको नींद आ जाए, वो सो जाए, उसको नहीं पता चलता कायनात में क्या हो रहा है। सर जी मरे हुए की बात तो बड़ी दूर की है, पहले तरबियत हो रही है। तरबियत मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के सामने एक आदमी इस्लाम को कबूल करता है, पीछे हट के आपको सजदा करने लगा, आपने रोक ही दिया, ठहरो ये क्या करने लगे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है जिस इलाके से मैं आया हूँ, मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं,
ہیں میں یہ مقام آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرے حبیب علیہ السلام نے روک دیا, نہیں ادھر بیٹھو. آپ نے فرمایا کل کو اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو تم اس سے کیا کرو گے؟ میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے. عرض کرتا نہیں اللہ کے حبیب, آپ زندگی میں مجھے سجدہ نہیں کرنے دے رہے, قبر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا, نہیں ایسا کرنا بھی نہیں. میری امت کے لیے اللہ نے تعظیمی سجدے کو بھی حرام کر دیا ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ لعنت کرے اس پہ جو اللہ کے علاوہ کسی نبی کے نام پہ ذبح کرتا ہے, کسی ولی کے نام پہ ذبح کرتا ہے, کسی بت کے نام پہ ذبح کرتا ہے, کسی دربار کے نام پہ ذبح کرتا ہے, کسی فرشتے کے نام پہ ذبح کرتا ہے. جناب علی پاک کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا, آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبر میں ہیں, صبر کے دوران آپ نے قافلے کو روک دیا ہے, لمبا سجدہ کیا. سجدے کے بعد پھر آپ ادھر سے ہٹے, ایک قبر تھی, آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے رونے لگے. اتنا روئے آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو گئی, مٹی پیچھے سے نیچے سے مٹی بھیگ گئی. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں, صحابہ کہتے ہیں اب کا من حولہ, آپ اتنا روئے کہ آپ نے رونے نے سب کو رلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد اس قبر سے ہٹے. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا اللہ کے حبیب یہ کس خوش نصیب کی قبر تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہذا قبر امی, لوگو یہ میری ماں کی قبر تھی. اللہ نے مجھے میری امت کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا. اس وقت تربیت کی ضرورت تھی, اب تربیت ہو چکی ہے. پہلے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے, اے میرے اللہ میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوں, مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لوں. اب تربیت ہو چکی ہے. اب یہ میرے صحابہ تجھے چھوڑ کے میری قبر کی پوجا نہیں کریں گے, مجھے تیرا مقام نہیں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے اجازت دی. سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب مدینہ پاک واپس آئے, آپ نے بلال کو کہا سارے صحابہ کو جمع کیا, سب صحابہ کو جمع کیا گیا. آپ نے علی شان خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا. اس وقت تربیت کی ضرورت تھی, اب تربیت ہو چکی ہے. فزوروها, اب میں نے اجازت لے لی ہے, اب تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو. فإنها تذکر الآخرہ, کیونکہ قبروں کی زیارت انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے. پھر جب سردی مکہ فتح ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شرکوں کا خاتمہ کیسے کیا ہے مسلم شریف میں آج بھی لکھا ہوا ہے. جناب علی پاک کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے اپنی تلوار تھمائی اور کہا علی جاؤ, لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستہ, جاؤ جو تجھے بت نظر آئے, جو تجھے تصویر نظر آئے اس کو مٹا دو, بتوں کو گرا دو. ولا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ, جو قبر تجھے ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو بھی زمین کے برابر کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کی خوشی میں ہیں, صحابہ تشریف فرما ہے. جریر بن عبداللہ کو آپ نے بلایا, آپ نے کہا لا تریہنی یا جریر, اے جریر کیا تو مجھے سکون نہیں پہنچا سکتا؟ جریر تڑپ اٹھے, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, میری اولاد قربان, میرا مال قربان, جریر آپ کو سکون کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کہا جریر جاؤ, یمن کی طرف ایک دربار ہے جس دربار کو لوگ کعبہ ہی کہنے لگے ہیں. بخاری کے اوراق میں آج بھی لکھا ہوا ہے یقال لہ الکعبۃ الیمانیہ, اس کو لوگ یمنی کعبہ کہتے ہیں. لوگ اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں, کعبے والا مقام اس کو دیتے ہیں. جاؤ وہاں سے جب تک شرک ختم نہیں ہوتا میرے دل کو سکون نہیں پہنچتا. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں تڑپ گیا,
کہ کیسے جلدی سے میں وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے وہ ساتھی اکٹھے کیے جن کے پاس سب سے تیز سواریاں تھی، گھوڑے 150 کے قریب گھوڑے، شاہی سواری اس دور کی جس طرح کی آج پراڈو گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی شاہی سواریاں ہیں، اس دور کی شاہی سواریاں گھوڑے ہوا کرتے تھے، گھوڑے۔ سیدنا جریر کہتے ہیں 150 گھوڑے میں نے اکٹھے کیے، جن سواروں کے پاس گھوڑے تھے ان کو میں نے ساتھ لیا۔ یہ مجاہدین کون ہیں؟ یاد رکھو، یہ وہ مجاہدین ہیں جو توحید کا علم لے کر جب نکلے تھے، اور کئی دفعہ ان کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بخاری کے اوراق میں آج بھی لکھا ہوا ہے، ایک جنگ میں جا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جوتے بھی نہیں تھے، پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں پھٹ گئے، ہم نے ٹاکیے باندھ لی۔ ایک صحابی کہتا ہے جوتوں کے بغیر چلتے چلتے میرے تو ناخن ہی اتر گئے، ہم نے کپڑے باندھے پاؤں پہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس جنگ کا نام ہی غزوۃ الرقاع کر کہہ دیا تھا، یہ ٹاکیوں والی جنگ ہے۔ یہ وہ ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے شرک کو ختم کیا، توحید کے علم کو بلند کیا، سرجی غربتیں ختم ہو گئی، قرضے اتر گئے۔ اور تیرے میرے ملک کا مسئلہ قرضہ نہیں ہے، تیرے میرے ملک کا مسئلہ وہ چہرے بدلنا نہیں ہے، کبھی کوئی چہرہ کبھی کوئی چہرہ، بڑے چہرے تو نے میں نے آزما لیے ہیں۔ تیرے میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قبر پرستی ہے، قبروں کی پوجا ہے۔ جب تک قبروں کی پوجا کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اتنی دیر تک سرجی امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھ وہ مسلمان مالدار کیسے ہو گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ جریر 150 کا دستہ لے کر گھوڑ سوار لے کر پہنچے، توڑے پتھر، ادھر آگ جا کے لگا دی۔ بخاری میں نے پڑھا، آگ ایسی لگائی، شرک کا خاتمہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر کی طرف ایک مجاہد کو بھیجا، جلدی سے جاؤ اللہ کے پیغمبر کو بتاؤ شرک ختم ہو چکا ہے، ادھر شرک نہیں ہوگا۔ اور تیرے ملک میں بھی آج ایک کعبہ بن چکا ہے، تیرے سندھ میں جس کو لوگ غریبوں کا حج کہتے ہیں، ادھر طواف ہوتا ہے، گندے گٹروں کے پانی کو زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ جہاں یہ ظلم ہو وہاں سرجی جو مرضی چہرے لے آؤ، جو مرضی کمانڈر لے آؤ، جس کو مرضی چیف آف آرمی سٹاف بنا دو، ساری زندگی کے لیے بنا دو، نسلوں کے لیے بنا دو، کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ قبر پرستی ختم نہیں ہوتی، شرک ختم نہیں ہوتا۔ جریر بن عبداللہ نے ایک فوجی کو بھیجا، ایک ساتھی کو بھیجا، نبی علیہ السلام کو آ کے اطلاع دی۔ آپ بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، بخاری کے اوراق میں آج بھی لکھا ہوا ہے 5 مرات آپ نے اس قافلے والوں کے لیے 5 دفعہ برکت کی دعا دی۔ جنہوں نے شرک کو ختم کیا ان کے لیے سرجی اللہ کے پیغمبر کی برکت کی دعائیں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زندگی کے آخری ایام تھے، آپ کا آخری خطبہ مسجد نبوی میں ساری وصیتیں آپ کر چکے، ساری وصیتوں کے بعد پھر ایک نئے انداز سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، وہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جنہوں نے پتھر کھا کے بھی لعنت نہیں کی تھی، آج لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ تو اپنے نیٹ سے اپنے موبائل سے نکال ترجمے کے ساتھ یہ حدیث۔ اللہ کے پیغمبر لعنت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور پھر بھی آپ یہی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اے میرے اللہ، میں اپنی قبر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو میرے بعد میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ ایسا نہ ہو میرے امتی
تجھے چھوڑ کے میری قبر کی پوجا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سر جی شان والا کوئی نہیں۔ اگر آپ کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تو معذرت کے ساتھ لاہور والے کی بھی نہیں ہو سکتی، ملتان والے کی بھی نہیں ہو سکتی، اجمیر والے کی بھی نہیں، سندھ والے کی بھی نہیں، اور تیرے شہر کسی والے کی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کے انبیاء میں بھی کوئی شان والا نہیں ہے۔ معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے، جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، سارے انبیاء رسول جمع تھے، کس لیے جمع ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کو حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ سارے پیغمبر شانوں اور عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ جس جماعت میں آپ ہوں تو دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ تو سر جی اسی پہ بات ختم ہے۔ اللہ بھی یہ وعدہ کرتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ او امن کی تلاش کرنے والوں، بندوں کو مار دینے والوں، کہ یہاں امن آ جائے، اللہ کہتا ہے امن چاہتے ہو اس کا ایک راستہ ہے، مسلمانوں میں شرک ختم کر دو۔ اللہ کہتا ہے ہدایت بھی مل جائے گی، ایمان بھی مل جائے گا، قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے ملک کی مثال تو سر جی بنی اسرائیل کی طرح ہے، جنہوں نے اللہ سے رو رو کے آزادی مانگی۔ اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرعون کی غلامی میں ہیں، تو ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اب دیکھتے ہیں اب تم اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے سر جی ایک بت بنایا تھا، صرف ایک بت، اس کو پوجنے لگے تھے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ او ظالموں، آزادی مانگنے والوں، آزادی کے بعد شرک کرنے کی اب تمہاری سزا یہ ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب تمہیں مارنے کے لیے فرعونی نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے آگ کا پجاری مجوسی نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ ہمارے بڑوں نے بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہمارے بڑوں نے بھی اس وقت سر جی ایک ہی نعرے پہ جان دی تھی، صرف ایک ہی نعرے پہ۔ جب پاکستان بننے جا رہا تھا اس وقت ہر زبان پہ ایک ہی بات تھی، کھول مطالعہ پاکستان، ہر کلاس میں رکھا گیا ہے، کھول اس کو۔ اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، اللہ ایک ملک دے دے، پھر دیکھ اس ملک کا مطلب کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ، اللہ تیری عبادت کریں گے۔ اس وقت نہیں تھا ملک دے لاہور والے کی عبادت کریں گے، پاک پتن والے کی، اجمیر والے کی، سندھ والے کی، کربلا والے، نہیں، اس وقت ایک ہی تھی، اللہ ایک ملک دے دے جہاں صرف تیری عبادت ہوگی۔ تو سر جی ہمارے بڑوں نے تو قربانی دے دی، بچیوں نے عزتوں کو بچاتے ہوئے دریاؤں میں چھلانگیں تک لگا دی، کوئی بات نہیں، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، کوئی ایک ملک تو ہو جہاں صرف آزادی سے ہم اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دے دی، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اب تمہیں دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ سر جی ہم نے ایک بت نہیں بنایا، ہم نے ہر شہر میں بنایا، ہم نے ہر قصبے میں بنایا، ہر قبرستان میں بنایا۔ کوئی ایک دیہات مجھے دکھاؤ جہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی درگاہ نہ ہو، جہاں اللہ کے سوا لوگ سجدے نہ کرتے ہو، نذرانے نہ دیتے ہو۔ پھر مجھے کہنے دیجئے وہ آزادی ملنے کے بعد شرک کرنے والوں، پھر تمہیں بھی اللہ وہی کہتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ آزادی کے بعد شرک کی سزا یہ ہے، تمہیں مارنے کے لیے اب امریکی نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ فوج مسلمانوں کی، مار کھانے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان، پولیس مسلمان ہے، مار رہی ہے مسلمانوں کو، مار کھا رہے ہیں مسلمان۔ سر جی یہ سارے فتنے فسادات آج بھی یہاں سے واپس آ سکتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہی ہے، فَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ۔ توحید کی طرف واپس آ جاؤ، بزرگوں کا احترام کرو، بڑوں کا ادب کرو۔
ہم نے تو کبھی تیرے باپ کا بے ادبی نہیں کی، ہم تیرے باپ کا بھی ادب کرتے ہیں، لیکن ادب ہم یہ کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی سارے بزرگوں کا احترام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مکے میں بھی یہ بات کی، مدینے میں بھی یہ بات کی کہ جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بزرگوں کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے۔ کسی بزرگ کو اللہ کا مقام دینا یہ بزرگ کی بھی توہین ہے، اللہ کی بھی توہین ہے۔ یہ سارے خوبصورت روشن چہرے ہیں، ان میں سے میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کے صدر بن گئے ہیں، تو سر جی اس میں اس کی بھی توہین ہے، پاکستان کی بھی توہین ہے۔ ایسے ہی کسی بزرگ کو اللہ کا نام دے دینا یہ بزرگ کی شان نہیں ہے، بزرگ کے ساتھ بھی مذاق ہے، اللہ کی بھی گستاخی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اس مرکز توحید میں سے اللہ طلباء نکال لے جو زمین میں پھیل کے اللہ کی توحید کا کام کرے، شرک کا خاتمہ کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ جزاکم اللہ خیر۔